قائد-اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں بلوچ اور پشتون طلباء کے درمیان ہونے والے خونی تصادم میں کئی ایک بلوچ طلباء شدید زخمی ہوئے، جنہیں ابتدائی طبی امداد اسلام آباد میں فراہم کی گئی۔ قلعت میں دم دھماکہ ہوا ہے، جانی نقصان کی اطلاع ہے۔ قائد-اعظم یونیورسٹی کے حوالے سے مزید تفصیلات آپ ہمارے بلیٹن میں سن سکتے ہیں۔ آج مارچ کی 1 تاریخ ہے، دن بدھ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب خوش بات۔ قائد-اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں بلوچ اور پشتون طلباء کے درمیان ہونے والے خونی تصادم میں کئی ایک بلوچ طلباء کے شدید زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، جنہیں ابتدائی طبی امداد اسلام آباد میں فراہم کی گئی، لیکن سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر ایک طالب علم کے آپریشن کے لیے جس کی ریڑھ کی ہڈی میں شدید چوٹیں لگی ہیں، چندہ مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ کیوں پیش آیا، حقائق کیا ہیں اور کس گروہ کا بیانیہ حقائق پر مبنی ہے، لیکن یہ واقعہ ہے افسوسناک۔ بلوچ پشتون کی ہزاروں سالوں پر پہلی برادرانہ تاریخ اپنی جگہ نیشنل عوامی پارٹی میں ان کا اشتراک ہو یا بلوچ پناہ گزینوں کو افغانستان میں پناہ دینا قابل قدر ہے۔ بلوچ پشتون اکابرین اور سیاسی و قبائلی شخصیات فوری طور پر مظلوم اقوام کو باہم دست و گریباں کرنے کے عزائم کو ناکام بنانے کے لیے حقیقت پر مبنی اور دور رس اثرات کے حامل طریقہ کار اختیار کریں۔ علاوہ ازیں زخمی طلباء کی علاج و معالجے کے لیے طلباء اور ان کے خاندانوں کو مالی امداد فراہم کیا جائے۔ اس افسوسناک واقعے کی پی ٹی ایم، محسن داوڑ، نیشنل پارٹی، بی این پی مینگل، بی ایس ایف اور دیگر نے مذمت کی ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق جوہان میں سڑک کنارے آئی ای ڈی کا دھماکہ کیا گیا ہے، جس میں ایک شخص جاں بحق ہوا ہے۔ جاں بحق شخص کی نعش RHC منگیچر منتقل کی گئی۔ خاران میں 2 گروہوں میں تصادم سے 3 افراد زخمی ہوئے۔ کلی سیاہ پٹ کے مقام پر زمین کے تنازع پر 2 گروہوں میں مسلح تصادم سے محمد حسنی اور سنجرانی قبائل کے 3 افراد زخمی ہو گئے، جنہیں ابتدائی علاج کے لیے سول اسپتال خاران منتقل کر دیا گیا۔ بلوچستان کے نوجوانوں میں صلاحیت کی کوئی کمی نہیں۔ بلوچستان کے وزیر زراعت میر اسد اللہ بلوچ نے کہا ہے کہ حکومت عوام کے مسائل کے حل کے لیے اور نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ میرٹ کی بنیاد پر ملازمتوں کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ شفافیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ بلوچ نوجوانوں میں صلاحیت کی کوئی کمی نہیں۔ سانحہ بارکان تاحال پر اسرار۔ عبدالرحمن کیتران کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ 9 مارچ کو بارکان میں پیشی کا حکم۔ بارکان میں ایک خاتون اور 2 نوجوانوں کی نعشوں کی کنویں سے برآمدگی اور سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر مہم جوئی میں حقائق کہیں کھو گئے ہیں، جن کی تلاش تاحال نہیں کی جا سکی ہے، جبکہ عبدالرحمن کیتران کو جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت نے عبدالرحمن کیتران کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دیتے ہوئے انہیں 9 مارچ کو بارکان کی عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بلدیاتی انتخابات میں پنجگور میں بی این پی مینگل اور عوامی کا اتحاد۔ بی این پی عوامی اور بی این پی مینگل کے درمیان ڈسٹرکٹ کونسل کی چیئرمین شپ اور وائس چیئرمین کے لیے اتحاد۔ چیئرمین بی این پی عوامی سے ہوگا، جبکہ وائس چیئرمین شپ بی این پی مینگل کو ملے گی۔ رخشان لفظاں کی چاگرد کے زیر اہتمام مادری زبان کی اہمیت اور بلوچی زبان و ادب کے عنوان پر بوائز ڈگری کالج خاران میں تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا ہے کہ قومیں اپنی زبان اور ثقافت اور قومی سوچ و اقدار کو پس پشت رکھنے کی وجہ سے اپنی تاریخی اہمیت کھو دیتے ہیں۔
مقررین نے کہا ہے کہ بلوچ دنیا کی واحد قوم ہے جو اتنی ظلم، جبر و استبداد و استحصال کے باوجود اپنی زبان و ثقافت کو اپنی مدد آپ کے تحت زندہ رکھنے کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہے۔ بلوچستان میں 2,57,729 بچوں کو سرکاری اسکولوں میں داخلے کرانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر اسکولز بلوچستان عبدالواحد شاکر بلوچ نے کہا ہے کہ حکومت نے تعلیم کے فروغ کو یقینی بناتے ہوئے 1 مارچ سے 15 اپریل تک داخلہ مہم شروع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ مہم کے دوران 2,57,729 بچوں کو سرکاری اسکولوں میں داخل کرانے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ اس میں 1,62,999 لڑکے اور 94,730 لڑکیوں کو اسکولوں میں داخل کیا جائے گا۔ اس مہم کا مقصد ہر بچے کو تعلیم فراہم کرنا ہے۔ اس کے لیے صوبائی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ پاکستان میں فروری کے مہینے میں مہنگائی کی شرح 31.5% تھی، جو بنگلہ دیش کی آزادی کے بعد 1975 کے بعد بلند ترین سطح پر ہے۔ اپریل 1975 میں مہنگائی کی شرح 29.3% ریکارڈ کی گئی تھی۔ موجودہ مالی سال میں جنوری کے مہینے میں مہنگائی کی شرح 27.6% رہی، جبکہ گزشتہ سال فروری کے مہینے میں اس کی شرح 12.2% تھی۔ امریکہ کے وفاقی تحقیقاتی ادارے FBI کے ڈائریکٹر کرسٹوفر رے نے کہا ہے کہ ادارے کا ماننا ہے کہ کووڈ-19 کی ابتدا ممکنہ طور پر چینی حکومت کے زیر کنٹرول لیب سے ہوئی ہے۔ رے نے عالمی ذرائع ابلاغ کو بتایا ہے کہ FBI کا کافی عرصے سے اندازہ لگا رہی تھی اور اب وہ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ وبائی مرض کی ابتدا ممکنہ طور پر لیبارٹری میں رونما ہونے والے واقعے کا نتیجہ ہے۔ یہ FBI کے کلاسیفائڈ فیصلے کی عوامی سطح پر پہلی تصدیق کا وبائی وائرس کیسے ابھرا، جبکہ چین اس الزام کو ہتک آمیز قرار دیتے ہوئے ووہان کے لیب میں لیک ہونے کی تردید کر چکا ہے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔